أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، رب کعبہ کی قسم ہمارے آقا ہمارے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر نے کہا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. درخت ایک ہوتا ہے پودا، اس کا گلابوں کا پھول کا پودا جو ہوتا ہے، سوکھ جائے نا تو میرا محبوب یہ شان رکھتا ہے کہ اس کو تازہ گلاب عطا فرما دے. سبحان اللہ. عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. بندہ بڑا ہو جائے، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب، بندہ بڑا ہو جائے لیکن دل میں محبوب مصطفیٰ کی محبت ہو سبحان اللہ. تو پھر سے شباب دیتے ہیں. یعنی بندہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے کہ محبوب کی محبت سینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم، ہمارے آقا ہمارے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر جھوم جھوم کر آقا علیہ السلام کی ذاتی بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے پھول نچھاور کریں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد وہ جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، مالک شاش جہاد بھی ہے، وہ اللہ رب العزت جو اس دنیا کو بنانے پر قادر بھی ہے اور اس دنیا کو ختم کرنے پر قادر بھی ہے. اس خالق کی تعریف ایک خاکی انسان کی زبان کی بس کی بات نہیں ہے. ارے میرے بھائی، رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ. رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ اگر اس پوری روح زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ من شجرة، جتنے بھی درخت ہیں، اقلام ان کی کلمے بنا لی جائیں، جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کی کلمے بنا لی جائیں. بھئی کو بالکل ختم کر دیں اور آواز بھی کم کر دیں. یہ مجمع ہے، یہ پاس پاس ہی بیٹھے ہیں سب کو تاکہ سمجھ میں آئے بات. رب نے فرمایا، خود ہی اپنی تعریف خود ہی فرما رہا ہے. سامعین محترم، رب کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور اس پوری روح زمین پر جتنا بھی پانی ہے اگر اس کی سیاہی بنا لی جائے، یہ کلمیں اس سیاہی سے لکھ کر یہ ختم تو ہو سکتی ہیں، ٹوٹ تو سکتی ہیں. یہ سیاہی، یہ سات سمندر، یہ جتنا بھی پانی ہے پوری روح زمین پر، یہ زمین کے نیچے جتنا بھی پانی ہے سبھی پانی ختم تو ہو سکتا ہے، میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں تتمہ دوراں، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں ہدیہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے معزز و محتشم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور یہ پیاری محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایہا الناس قد جاءکم،
रब ने अपने रब होने की, अपने रबूबियत की जो दलील दी है वो किसे अता फरमाया? वो फरमाया कि मैंने अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया है, यही मेरे रब होने की दलील है। सुभान अल्लाह। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और तुम्हारी तरफ नूरे मुबीन ज़ाहिर यानी वाज़ेह किताब तुम्हारी तरफ मैंने भेजी है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान आलीशान इस बात की तस्दीक करता है कि वो रब होने में भी वहदहू ला शरीक है और ये महबूब होने में भी सबसे बेमिसल है। सुभान अल्लाह। सामाईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बाकमाल शान अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बेमिसल शान अता फरमाई। रब ने अंबिया भी भेजे, रसूल भी भेजे, लेकिन कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमाया? तिलका रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, मैंने रसूल भी भेजे, अंबिया भी भेजे, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। कोई नबी एक इलाके के लिए आया, बात को समझिएगा, मैं कोई सुर नहीं लगाऊंगा, समझा के बात करूंगा और समझ के आप बस मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। तो सामईन मोहतरम, रब ने फरमाया तिलका रुसूल फद्दलना बादहुम, मैंने रसूल भी भेजे, मैंने नबी भी भेजे, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बाज नबी बाज इलाके के लिए नबी बन के आए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पै दर पे नबी भेजता रहा। बाज नबी किसी मखसूस वक्त के लिए, किसी मखसूस जगह के लिए नबी बन के आए, लेकिन जब आई ना अपने प्यारे महबूब की बारी तो रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बना के भेज दिया है, दोनों जहानों की रहमत बना के भेज दिया है। ये है मेरे महबूब की शान, ये है मेरे महबूब की शान। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़मीन जब इसमें आदम को भेजा ना, तो उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के साथ बातचीत की। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। खलीफा बनाने की बात की, लेकिन जब आई अपने प्यारे महबूब की बारी तो फिर ये नहीं कहा मैं बनाना चाहता हूँ, फरमाया वमा अरसलनाका, मैंने बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। पता चला कि मेरे महबूब तमाम अंबिया से पहले भी मौजूद थे, आपका नूर तमाम अंबिया से पहले भी मौजूद था। ये नहीं कहा कि मैं बनाने वाला हूँ, महबूब आपको मैंने रहमत बनाना है, नहीं, फरमाया वमा अरसलनाका, अरसलनाका सीगा है मैंने आपको बना के भेजा है, महबूब मैंने आपको रहमत बना के भेज दिया। यह मेरे महबूब की शान। तो सामईन मोहतरम, मेरे महबूब की शान, मेरे महबूब की विलादत तो आप ये माह रबीउल अव्वल गुजरा आपने सुना ही होगा। मैं चंद बातें महबूब की सीरत पर करूँगा और फिर कि हम महबूब की सीरत पर क्या हम अमल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस पर चंद मिनट बहस होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सामईन मोहतरम, मेरे महबूब की सीरत, मेरे महबूब की सीरत, आप जब पैदा हुए ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ये पूरी रूह ज़मीन पर जुल्म का दौर दौरा था, जुल्म का दौर दौरा था। माएँ बेटे माओं के गलों के अंदर रस्सियां डाल के गलियों के अंदर घसीट कर मंडियों में बेचाते थे, और बहनों की इज्जतें पामाल होती थी, और जो भाई हैं वो बहनों की इज्जतों को खुद पामाल करते थे। सुनिएगा जरा, जब मेरे महबूब आए तो फिर जुल्म कैसे खत्म हुआ। और ये बेटी जैसी अजीम नेमत, बेटी जैसी अजीम रहमत, बाप अपने हाथ से इसको कत्ल कर दिया करता था, बाप जिंदा दरगोर करता था जमीन के अंदर। लेकिन जब मेरे महबूब आए, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके बेटी को भी इज्जत अता फरमाई, बहन को भी इज्जत अता फरमाई, बाप को भी इज्जत अता फरमाई, और वो माँ जो मंडियों के अंदर बिक रही थी उसे भी इज्जत अता फरमाई। अजीज़ान मोहतरम,
میرے محبوب کی آمد ہو گئی. آگے چلتے ہیں, وقت مختصر ہے. جب امی حلیمہ سونے محبوب کو لینے گئی نا, جب دروازے پر پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں جب دروازے سے اندر ہوئی نا تو سارا گھر ہی معطر تھا. ایسی خوشبو تھی کہ میں نے وہ خوشبو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی. تو کہتی ہیں کہ میں اندر داخل ہو گئی. جب میں اندر گئی تو میں نے آمنہ سے اجازت لی, آمنہ میں تیرے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں. جب حضرت کہتی ہیں کہ امی خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں آگے بڑھی, امی کہتی ہیں کہ جب میں آگے بڑھی نا, جب وہاں پہنچی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. آپ کی آنکھیں بند تھیں, آرام فرما رہے تھے. امی کہتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھی میں نے دیکھا سرکار کی طرف تو میرا جسم کانپ گیا. یار اگر کوئی بندہ کوئی نئی بات سنے نا, کسی کی طرف دیکھے, اگر روح خوش ہونا تو جسم کانپ جاتا ہے ایک دفعہ. کہتی ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا. تو محبوب سوئے ہوئے ہیں, آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے, میں دیکھتی رہی. میرے دل نہیں چاہا کہ میں محبوب کے چہرے سے نظر ہٹا لوں. تو کہتی ہیں کہ جب میں دیکھتی رہی, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے نے اپنی آنکھ کھولی. آنکھ جب کھولی نا تو میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. یار چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, آپ سبھی کے گھر میں اللہ رب العزت جس کی اولاد نہیں ہے اسے محبوب کے صدقے اولاد عطا فرمائے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ مسکراتا ہے تو کتنا سونا لگتا ہے. ارے یار یہ تو محبوب کا کمال ہے, یہ تو خدا کا محبوب ہے. جب مسکرایا نا, امی کہتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا انہیں تو میرا اتنا جی چاہا, میں نے محبوب کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا. تو پھر یہ واقعہ لمبا ہے, کیسے وہ دائیں آئیں اور پھر لے کے گئیں. تو کہتی ہیں کہ جب میں محبوب کو لے کے گئی نا گھر, جب میں نے دودھ پلانا چاہا, مختصر کروں گا آپ سمجھیں گے, میں نے دودھ پلانا چاہا. کہتی ہیں کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا, میری چھاتی خشک تھی. لیکن جب میں نے محبوب کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا نا, محبوب کو اپنے سینے کے ساتھ جب میں نے لگایا تو رب نے میری چھاتی کے اندر دودھ پیدا فرما دیا. اور آگے میرے محبوب کا کمال دیکھیں, آپ کا کمال دیکھیں. محبوب نے, کہتی ہیں کہ میں نے محبوب کو دائیں طرف سے دودھ پلایا, آپ نے دودھ پی لیا. جب میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا نا تو محبوب نے دودھ نہیں پیا. کیوں دودھ نہیں پیا؟ کہتے ہیں کہ امی کا ایک بیٹا اور بھی تھا, چھوٹا بچہ تھا, سرکار کو غریبوں کے حق ادا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ محبوب کسی اور کا حق بھی چھین لے؟ محبوب نے صرف ایک سائیڈ سے دودھ پیا اور دوسری سائیڈ والا دودھ اپنے وہ اس بھائی کے لیے چھوڑ دیا. سامعین محترم, یہ ہے میرے محبوب کی شان. آج ہم نے محبوب کی شان کو بیان کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم محبوب کی سیرت پر کیسے عمل کرتے ہیں. سامعین محترم, تو پھر یہ شام کے وقت نا وہاں کیا ہوتا کہ جو بہنیں ہیں, جو بھائی ہیں, وہ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کے باہر لے جاتے اور کہتے کہ میرا بھائی کتنا سونا ہے, میرا بھائی کتنا سونا ہے, اس کی ناک کتنی سونی ہے, اس کا آنکھ, اس کا کان, اس کے لب کتنے سونے ہیں. تو آپ کی بہن جو ہے وہ امی کی بیٹی جو ہے وہ شیمہ کہتی ہیں میں نے اجازت لی امی جان سے, امی جان مجھے بھی اپنے بھائی کو, آپ کے لال جو ہے وہ آمنہ کا جو لال ہے اسے باہر لے جانے دیجئے. کہا نہیں, تجھے اجازت نہیں ہے, کہیں سونے لال کو نظر نہ لگ جائے. تو اجازت نہیں دی, منتیں سماجتیں کر کے جب باہر لے جاتی ہیں, جب وہاں بچے اکٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں میرا بھائی سونا ہے, میرا بھائی سونا ہے, اس کی آنکھ سونی ہے, اس کا ناک سونا ہے. شیمہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی بھی ذرا دیکھیے نا آپ. جب انہوں نے سرکار مدینہ کے وقت چہرے پر جب نظر ڈالی نا تو کہنے لگی, شیمہ تیرا بھائی تو ان تمام بیٹوں سے زیادہ سونا. یہ ہے میرے محبوب کی شان, یہ ہے میرے محبوب کی شان. سامعین محترم, حضرت تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے آپ کی طرف نور مبین بھیجا اور واضح دلیل بھیجی. جو بھی میرے محبوب کو دیکھتا, آپ کے والضحیٰ چہرے کو دیکھتا,
آپ کے بددعا چہرے کو دیکھتا سبحان اللہ کہہ اٹھتا، آپ کی زلف عنبری کو دیکھتا سبحان اللہ کہہ اٹھتا، اور جو بھی میرے محبوب کی قرب میں آ جاتا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ اٹھتا۔ اور پھر کمال لوگوں نے تو کمال ہی کر دیا، کہا بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ اور پھر یہاں حسان بن ثابت سنیے گا، حسان بن ثابت کے بارے میں حضور کے صحابی ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہیں۔ حضور نے کہا حسان ذرا میری تعریف کرنا، سبحان اللہ، حضور نے کہا حسان ذرا میری تعریف کرنا۔ حسان کے لیے ممبر لگ گیا، صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ حسان ممبر پر بیٹھے اور کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا سونا بنایا ہے، اتنا کمال والا بنایا ہے کہ میری آنکھ نے آج تک اتنا سونا دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آگے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ کیسے دیکھتی اتنا سونا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا آپ جیسا سونا۔ اور پھر آگے میرے محبوب کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں،